بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر مراد آبادی کی غزل، اور آج اس کا تیسرا لیکچر جو کہ مشقی سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ میں ہوں محمد امین، اور آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان میں سے اگر بورڈ کے اندر جو ہے وہ پیپر میں سوال آتا ہے تو وہ 2 نمبر جو ہے وہ کیری کرتا ہے، تو آپ نے اسی انداز میں جو ہے سوال اور جواب جو ہے وہ لکھنے۔ آج کا ہوم ورک بھی یہ ہوگا کہ آپ نے صرف ویسے تو یہ 8-9 سوال ہوں گے، آپ نے صرف 5 سوالوں کے جواب خوش خط لکھنے ہیں، اس لیے کہ آپ کی اردو کی لکھائی جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ چلتی رہے، اور آپ بالکل بھی جو ہے وہ کام کو نظر انداز نہ کریں۔ تو آئیے سوال نمبر 1، اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجئے اور لکھیں۔ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ غزل کا مطلع کون سا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں نے سمجھ بھی لیا تھا کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ تو جناب یہی اس غزل کا مطلع ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو بچوں آپ نے اسی انداز میں جو ہے وہ شعر لکھنا ہے۔ آپ نے لکھ دیں کہ غزل کا مطلع درجہ ذیل ہے، اور پھر یہ آپ شعر لکھیں۔ اس میں کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی لفظ ادھر ادھر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی لفظ غلط ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شعر غلط لکھ دیا ہے، آپ کو اس کا نمبر نہیں ملے گا۔ سوال نمبر 2، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے۔ تو جواب، شاعر کا محبوب مسکراتا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، جیسے کھلے ہوئے پھول خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ محبوب کے ہنسنے سے شاعر کے دل پر بھی بہار آ جاتی ہے، یوں شاعر کو پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ تو سوال نمبر 3، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ یہ تمام سوالات بیٹا شاعری کے اندر سے ہیں، جو کہ مصرع ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے یہ سوال بنا ہوا کہ جب ہوش بے خودی سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال جو ہے بورڈ میں بھی آ چکے ہیں کہ جب انسان، اس کا جواب کہ جب انسان کسی کی محبت میں خود کو اتنا گم کر لے تو ہوش بے خودی کا عالم ایک ہو جاتا ہے، اور پھر اسے محبت کا سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہر کام پورے خلوص و محبت کے ساتھ کرتا ہے۔ خلوص دل سے کیے ہوئے کام ہمیشہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی ہوم ورک جو ہے خلوص دل سے جو ہے وہ کرنا ہے، شاباش۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو جناب مطلع غزل کا پہلا شعر جو سوال نمبر 1 میں بھی ڈسکس ہوا ہے، تو کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زندگی میں انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، مگر انسان کا دل جو ہے وہ ہر کسی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ عام روٹین میں بھی آپ روزانہ کئی چہرے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آتے جاتے سلسلہ روزگار میں، اٹھتے بیٹھتے گلی محلوں میں، آپ بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل جو ہے ہر کسی کی طرف جو ہے تعلق کو قائم کر دے۔ سوال نمبر 5، 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بعض اوقات انسان کئی برس دوسرے انسانوں کے ساتھ گزار دیتا ہے، لیکن ان سے دلی روابط قائم نہیں ہوتے، یا مل کر نہ ملنے سے مراد جو ہے وہ ادھوری ملاقات بھی ہے، جس سے محبوب سے ملاقات میں دل کی بات دل میں ہی رہ جائے، تو یہ بھی مراد جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 6، نصاب میں شامل غزل جگر مراد آبادی کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ تو جناب آپ کو شروع میں تعارف میں نے بتایا تھا کہ شامل نصاب غزل جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام کلیات جگر سے لی گئی ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ ان کی 3 کتابوں کا ذکر بھی کیا گیا تھا تعارف کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ شامل نصاب جو غزل ہے وہ ان کی کلیات جگر سے، یہ سب سے آسان جو ہے اس کا جواب ہے. تو سوال نمبر 7، جگر مراد آبادی کی مشاعروں میں مقبولیت کی وجہ بیان کریں. یہ بھی تعارف میں سے جو ہے لیا گیا، اور 2019 میں بورڈ کے پیپر میں یہ آ بھی چکا ہے سوال، ٹھیک ہے جی. جگر مراد آبادی مشاعروں میں بہت مقبول تھے اور ان کی آواز بہت اچھی تھی. وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، یعنی کہ شعر کو لہرا لہرا کے اس ترنم کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھتے تھے خود اپنی آواز کے اندر، تو اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. تو جگر مراد آبادی کی مشاعروں میں مقبولیت کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ شعر خوانی جو ہے ترنم سے پڑھتے تھے. سوال نمبر 8 جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچن پہ تو مشتمل نہیں ہے، لیکن مشقی سوال ہے بہرحال، اور اس میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں. تو آئیے خالی جگہ کو فل کرتے ہیں. ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہ مصرع ہے، تو اس کے ایم سی کیوز میں بھی پریکٹس ہوگی کہ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ جو لفظ ایڈ کیے ہیں وہ ریڈ کلر میں کر دیے ہیں. دوسرے شعر میں وہ سے مراد کون ہے؟ دوسرے یہ شارٹ آنسر کویسچن بھی آ سکتا ہے. وہ کچھ یوں آئے گا، جگر مراد آبادی کی شامل نصاب غزل کے دوسرے شعر میں وہ سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شارٹ آنسر کویسچن بھی بن گیا. تو اس کا جواب جو ہے محبوب. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 3، کاروبارے ڈیش سنورتے ہیں. ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے زبردست انداز کے اندر. تو یہاں پر جو ہے وہ خالی جگہ ہے، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کا ہمارا جو ہے وہ آخری سوال خالی جگہ کی شکل میں کہ 7واں شعر غزل کا ڈیش کہلاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ شعر جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر تخلص بھی استعمال کرے تو پھر ہم اسے مقطع کہتے ہیں. تو آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ غزل کا جو 7واں شعر ہے وہ اس کے اندر شاعر نے مقطع استعمال کیا ہے کہ نہیں. یہ غزل کا 7واں شعر کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. تو پیارے بچوں، اس شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا گیا. آئین ممکن ہے کہ یہ غزل اور بھی لمبی اور ہمارے نصاب کے اندر جو ہے بیٹا جی اس کو مخصوص انداز میں جو ہے وہ شامل کیا گیا، سلیکٹیو جو ہے وہ اشعار کی شکل میں. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ چونکہ تخلص نہیں ہے تو لہٰذا یہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہاں پر مقطع نہیں آئے گا بلکہ آخری شعر آئے گا، چونکہ مقطع کی میں نے آپ کو نشانی بتائی. تو یوں پیارے بچوں، آج ہمارے اس تیسرے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ جگر مراد آبادی کی غزل جو ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی آپ نے اس کو تیار کر لی ہوگی. کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ سے آن لائن جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ ایم سی کیوز کا ٹیسٹ لیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجیے تاکہ جو ہے وہ آنے والے لیکچرز جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.